السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو ماڈرن زمانے میں ماڈرن انداز سے سلام کیا اور تم نے تو روایتی انداز سے سلام کیا۔ خیر کوئی بات نہیں بہن، کیا میں آپ کا انٹروڈکشن یعنی تعارف جان سکتی ہوں؟ جی ہاں، میرا نام منتشا ہے اور میں ملک پور کی رہنے والی ہوں۔ مدرسہ قوت الاسلام ملک پور کی طالبہ ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، دیکھو یوں تو تم بڑی ہونہار لگتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ روایتی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سینکڑوں سال پرانے رواج کے تابع کر دو گی اور پردہ برقع چار دیواری گھر گرہستی میں رہ کر اپنی زندگی کو بے قید کر بیٹھو گی اور آزادی کے ساتھ جینے کے لطف سے خود کو محروم کر دو گی۔ روایتی تعلیم اور روایت کو میں نہیں جانتی، ہاں میں دین اسلام کو جانتی ہوں، اسلامی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرا عزم ہے کہ میں اسلام پر عمل کروں گی اور ساری بہنوں کو اس کی دعوت دوں گی۔ اسلام کا عورت پر احسان عظیم بھی تو ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں۔ اوہ میں نے تو انگریزی لٹریچر میں پڑھا ہے کہ ویسٹ یعنی مغربی دنیا کا عورت پر احسان ہے، اس نے اس کو عزت بخشی ہے، برابری عطا کی ہے۔ حالانکہ میں بھی ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن حقیقت پسند ہوں، سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اسلام کا عورت پر احسان آپ نے نہیں سنے تو آئیے ہم بتاتے ہیں عورت پر اسلام کے کیا احسانات ہیں۔ اسلام سے پہلے بچی کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا، باپ کی کیا حالت ہوتی تھی کہ قرآن کی زبانیں سنے۔ جب کسی کو بچی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس ذلت کے ساتھ اس بچی کو باقی رکھے یا اسے زندہ دفن کر دے۔ میری بہن اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اپنی بے گناہ معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ذرا سوچو مٹی تلے اندھیرے میں ان بچیوں پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی۔ بچیاں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ناخالق بیٹے تو سر درد ہی بنے ہیں۔ بیٹیوں نے دیر تک سر دبایا لیکن وہ سنگ دل باپ اپنی چھوٹی شان کے لیے اس بچی کی محبت کا صلہ موت کی شکل میں دیتا تھا۔ آؤ میرے ساتھ سورہ تکویر کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 9 پڑھو۔ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ I agree with you but یہ پردہ یہ برقع یہ گھروں میں قید رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ سمجھتی ہوں اسلام میں یہ سب نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے۔ اسلام تو مرد اور عورت میں برابری کا قائل ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے نگاہوں کا نہیں، اور مجھے یہ نعرہ بھی پسند ہے کہ میری زندگی میری مرضی۔ دیکھو ناراض مت ہونا، جو بات تھی میں نے صاف بتا دی۔ بہن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس مغربی پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکی ہوگی۔ جو چیز کتاب و سنت میں موجود ہے تم اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتی ہو۔ دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہم اور تم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اصل اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں ہمیں جانا ہے اور اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ ہمیں جواب دینا ہے اور وہ سوال کرے گا کہ زندگی کس کی مرضی سے گزار کر آئی ہو، اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ اسے سوال کرنے کا حق ہے کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اسی نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ سراسر فریب ہے کہ میری زندگی میری مرضی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رب کی زندگی رب کی مرضی، رب کی کیا مرضی ہے یہ قرآن بتائے گا۔ آؤ ذرا دیکھیں قرآن کریم عورت کے لیے رب کی کیا مرضی بتاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے کہ تم عورتیں اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جہالت کی طرح بن سور کر اپنے گھر سے باہر نہ پھرا کرو۔ بہن یہ ہے رب کی مرضی۔ اور تم نے کہا کہ یہ برقع یہ پردہ تو مولویوں نے کر لیا ہے، نہیں نہیں ہرگز نہیں، یہ بھی رب کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی تم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادر اپنے منہ کے آگے جھکا لیا کرے۔ بہن یہ ہے رب کی مرضی۔ اور تم نے ایک بات بڑی عجیب کہی کہ یہ پردہ دل کا ہوتا ہے نظر کا نہیں۔ بھلا بتائیے اس بدگماش بد کردار بری نیت والوں کے دل میں کیا ہے؟ کون جانتا ہے کہ کون تمہیں کس گندے خیال سے دیکھ رہا ہے؟ اس کے پرکھنے کے لیے کوئی مشین کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک فریب ہے۔
تاکہ اس فریب کے ذریعے عورتوں کی حکمت سے کھیلا جائے۔ تمہاری مرضی ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے اور رب کی مرضی ہے کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔ بہن، یہ ہے رب کی مرضی۔ I accept everything۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کیا زندگی ہے کہ عورت صرف 4 دیواریوں میں قید ہو جائے، اس کی آزادی سلب ہو جائے۔ کیا عورت صرف جھاڑو لگانے، بچوں کو پالنے، شوہر کی خدمت کرنے، کھانا پکانے، کپڑے دھلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ میں تو اسے عورت کی توہین سمجھتی ہوں۔ تمہارا یہ خیال تمہاری کوتاہی نظر کا نتیجہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت صرف جھاڑو لگانے اور بچوں کے پالنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ عورت تو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے، مخلوق خدا کی راحت کے لیے پیدا ہوئی ہے، دنیا میں اپنے رب کی رضا اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بہن، مجھے تمہارے نظریے پر توجہ ہوتا ہے کہ بھلا بتائیے کہ اگر کوئی عورت اپنے جگر گوشے کی پرورش کرے، اپنے بھائی بہن، اپنے والدین اور اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے گھر کو سجائے سوارے، تو تمہاری نظر میں اس کی آزادی سلب ہو جائے، اس کی حکمت میں کمی ہو جائے۔ اور اگر وہ ہوٹلوں میں اجنبی مردوں کے لیے کھانا پکائے، ان کے کپڑے اور برتن دھوئے، فلائٹس میں ایئر ہوسٹس بن کر ایرے گیرے پڑھے لکھے اور جاہل مسافروں کو چائے پانی لا کر دے، ان کا سامان اٹھا کر لوکر میں رکھے، ان کی کڑوی بات برداشت کرے، تو یہ آزادی اور عزت ہے۔ مجھے اس ذلت اور فریب نظریے کے مقابلے وہ حقیقی نظریے پسند ہے جس میں عورت اپنے والدین کے لیے رحمت و برکت ہوتی ہے، بے شک بے شک، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بچوں کو حوصلہ افزا فرمائے بھائی۔ وہ بلکہ خادمہ نہیں بلکہ ملکہ ہوتی ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے بہن، مجھے اس مغربی پروپیگنڈے سے دور کیا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد